السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد يحذف الفعل الناصب للمفعول المطلق لقيام قرينة جوازا كقولك لمن قدم من سفره خیر مقدم۔ یہاں سے صاحب کافیہ یہ بتاتے ہیں، بحث تو مفعول مطلق کی چل رہی ہے۔ آج کی گفتگو یہ ہے کہ مفعول مطلق کو نصب دینے والا جو عامل ہوتا ہے، جو فعل ہوتا ہے، اس کو حذف کبھی کبھی کر دیا جاتا ہے۔ اب کوئی یہ سوال کرے کہ بحث مفعول مطلق کی تھی اور حذف فعل کی بحث شروع کر دی، تو یہ تو بحث مفعول مطلق میں حذف فعل کی بحث ایک اجنبی بحث آ گئی۔ کوئی یہ اعتراض کرے تو صاحب شرح جامی اس اعتراض اور یا اس شبہے کا ازالہ کرنے کے لیے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الناصب للمفعول المطلق، یہاں پر حذف فعل کی بحث مطلقاً حذف فعل کی بحث نہیں ہے، بلکہ اس فعل کے حذف کرنے کی بحث ہے جو فعل مفعول مطلق کو نصب دیتا ہے، تو اس فعل کا تعلق مفعول مطلق سے ہے، اس لیے مفعول مطلق کی بحث میں حذف فعل ناصب للمفعول مطلق کے حذف کی بحث لے کر آ گئے۔ ایک تعلق ہو گیا نا۔ فرماتے ہیں وقد يحذف الفعل الناصب للمفعول المطلق، نکالا اسی شبہے کا ازالہ کرنے کے لیے۔ لقیام قرینۃ جوازا، گفتگو یہ ہے کہ مفعول مطلق کو نصب دینے والے فعل کو حذف کرنا جائز بھی ہے اور کبھی واجب بھی ہے۔ حذف کرنا جائز صورت میں ہے جبکہ قرینہ صرف قائم ہو۔ کیا ہو؟ قرینہ قائم ہو، تو قرینہ قائم ہونے کے وقت فعل کو حذف کرنا جائز ہے، کیونکہ قرینے کی بنا پر مخاطب جان جائے گا کہ یہاں پر اس طرح کا فعل موجود ہے۔ اگر قرینہ بھی قائم نہ ہو تو ایسی صورت میں حذف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے لقیام قرینۃ میں لام یہ جو ہے وہ وقت کے لیے ہے، توقیت کے لیے ہے۔ قرینہ قائم ہونے کے وقت حذف کرنا جائز ہے، لہذا فعل کو حذف کر دینا، کبھی کبھی فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے لقیام قرینۃ، قرینہ قائم ہونے کے وقت۔ یہ حذف کرنا جوازن یہ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ اصل عبارت ہے حذفاً جائزاً، یحذفو کا مفعول مطلق ہے حذفاً، اور جوازاً یہ اس کی صفت ہے مصدر کی۔ اب مصدر کی صفت جوازاً تو نہیں ہو سکتی، جائزاً ہوگی، مصدر بمعنی اسم فاعل ہے، اس لیے جگہ جگہ پر صاحب شرح جامی نکالتے بھی ہیں حذفاً جائزاً۔ کقولک لمن قدم من سفرہ خیر مقدم، حذف کرنا جائز ہے جیسے کہ آپ کی یہ مثال ہے کہ اہل عرب میں، عربی زبان میں یہ خوب بولا جاتا ہے خیر مقدم، اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو شخص اپنے سفر سے آیا ہو، تو اسے کہتے ہیں خیر مقدم، خیر مقدم، اہلا و سہلا جیسے بولتے ہیں ویسے ہی خیر مقدم بھی بولتے ہیں، جو اپنے سفر سے آیا ہو تو اس کے لیے خیر مقدم کا استعمال کرتے ہیں۔ اب خیر مقدم میں خیر یہ منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی بنا پر۔ کس بنا پر منصوب ہے؟ اس مفعول مطلق کے عامل ناصب یعنی فعل ناصب کو حذف کر دیا گیا ہے۔ خیر مقدمین ہی صرف کہا جاتا ہے، فعل کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر چاہیں آپ ذکر کر دیں، اے قدمتا خیر مقدمن،
قدمت قدوما خیر مقدم. آپ چاہیں تو ذکر کر دیں، جائز ہے حذف کرنا، واجب تو نہیں ہے، اس صورت میں جائز ہے. تو اس طریقے سے حذف کر کے بولتے ہیں. اب فعل کو حذف کر دیا گیا، یہاں پر اصل عبارت تھی قدمت قدوما خیر مقدم. اب خیر مقدم، آپ کا سوال ایک یہاں پر یہ سوال ہوگا کہ مفعول مطلق تو مصدر ہوتا ہے اور خیر تو اس میں تفضیل ہے، تو یہ مفعول مطلق کیسے بن گیا؟ بات سمجھ آئی؟ یہ شبہ ہوگا. صاحب شرح جامع اس شبہ کا ازالہ فرماتے ہیں دیکھیے، ایک جواب تو صاحب شرح جامع نے یہ دے دیا ہے کہ در حقیقت یہاں پر مصدر محذوف ہے. اصل عبارت تھی قدمت قدوما خیر مقدم. تو قدومن موصوف ہے، مصدر جو ہے وہ موصوف ہے، مفعول مطلق جو ہے قدومن وہ موصوف ہے اور خیر مقدمن اس کی صفت ہے. موصوف کو حذف کر دیا گیا، صفت کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا، اس بنا پر یہ مفعول مطلق ہے کیونکہ اس کی جگہ میں ہے. دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں پر مصدر کو حذف نہ مانا جائے اور خیر مقدمن کہا جائے صرف. تو خیر مقدمن میں خیر اس میں تفضیل ہے، مضاف ہے مقدم کی جانب، اس میں جو کہ مصدر ہے مصدر میمی اس کی جانب مضاف ہے. اور یاد رہے کہ اس میں تفضیل کا حکم اس کے مضاف الیہ کا حکم ہوتا ہے. مضاف الیہ جو بھی ہو وہی حکم اس میں تفضیل کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں تفضیل جس کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے اس کا باعث ہو جاتا ہے، وہ اس کا جز بن جاتا ہے. اس لیے یہاں پر خیر یہ اس میں تفضیل ہے، لیکن مضاف مقدم اس میں وہ مصدر کی جانب، مصدر میمی کی جانب، اس لیے اس مضاف الیہ کے اعتبار سے یہ بھی اس کے اندر بھی مصدریت آ گئی، اس لیے یہ مفعول مطلق ہے. بات سمجھائے؟ یہ دوسرا جواب ہے. فرماتے ہیں جیسے کہ آپ کا کہنا اس شخص سے جو اپنے سفر سے آیا ہو خیر مقدمن، یہ کہنا اے قدمت قدومن خیر مقدمن. قدومن خیر مقدمن نکال کر یہ بتا دیا کہ مصدر یہاں پر محذوف ہے اور خیر مقدمن اس کی صفت ہے. صفت ہے تو اس صفت کو اس کی جگہ پر رکھنے کی وجہ سے اس کے اندر مصدریت آ گئی. فخیر اسم تفضیل، تو خیر جو ہے خیر مقدمن میں خیر جو ہے یہ اسم تفضیل ہے. ومصدریتہ، اس کا مصدر ہونا، اس کا مفعول مطلق ہونا باعتبار الموصوف، موصوف کے اعتبار سے ہے. قدومن موصوف محذوف ہے یہاں. اول مضاف الیہ، یا اس کی مصدریت مضاف الیہ کے اعتبار سے ہے. مضاف الیہ کیا ہے؟ مقدم. فرماتے ہیں لأن اسم التفضیل لہو حکم ما اضیف الیہ، کیونکہ اس میں تفضیل کا حکم، لأن اسم التفضیل کیونکہ اس میں تفضیل لہو حکم اس کے لیے حکم ہوتا ہے، حکم ما اضیف الیہ اس کا حکم ہوتا ہے جس کی طرف وہ مضاف ہو. تو اس کا مضاف الیہ کا حکم مضاف پر لگ جاتا ہے، یعنی اس میں تفضیل پر لگ جاتا ہے. اور مضاف الیہ یہاں پر مقدم مصدر ہے، لہذا حکم یہی مصدریت کا کس پہ لگے گا؟ خیر اس میں تفضیل پر. تو یہ تو جواز کی صورت دکھائی کہ مفعول مطلق کے عامل ناصب کو حذف کرنا جائز ہے ووجوباً، اور حذف کرنا واجب بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ حذف کرنا واجب بھی ہوتا ہے. اب وجوب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وجوب سماعی ہوتا ہے، یا یہ کہو کہ حذف کرنا جو واجب ہوتا ہے یہ حذف دو طرح کا ہوتا ہے، حذف سماعی بھی ہوتا ہے اور ایک حذف قیاسی ہوتا ہے. حذف سماعی کا مطلب یہ ہے کہ اہل عرب سے حذف کرنا سنا تو گیا ہو لیکن اس کے حذف پر کوئی دلیل اور کوئی قاعدہ کلیہ نہ ہو، کوئی قاعدہ کلیہ نہ ہو، کوئی ضابط نہ ہو، کوئی ضابطہ نہ ہو اس کے حذف پر، لیکن اہل عرب اسے حذف کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ حذف سماعی ہے. حذف قیاسی کا مطلب ہوتا ہے، قیاس کا معنی ہوتا ہے قاعدہ و قانون. حذف قیاسی کا مطلب ہوتا ہے کہ فعل کے حذف کرنے پر، اس کے حذف کرنے پر کوئی ضابط ہو، کوئی قاعدہ کلیہ ہو، کہ قاعدہ کلیہ اگر پایا جائے گا تو حذف کر دیا جائے گا، اور قاعدہ کلیہ نہیں پایا جائے گا
تو حذف نہیں کیا جائے گا. اور جہاں جہاں قاعدہ کلیہ وہ پایا جائے گا وہاں وہاں آپ حذف کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھتے رہیں گے بہت ساری جگہوں پر آپ حذف کریں گے جہاں جہاں قاعدہ کلیہ دیکھتے رہیں گے آپ. لیکن سما کے اندر یہ نہیں ہے کیونکہ سما پر موقوف ہے حذف سمائی میں. تو جہاں جہاں سنا گیا ہے وہیں وہیں آپ حذف کر سکتے ہیں, ہر جگہ آپ حذف نہیں کر سکتے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو سمائی ہوتا ہے وہ موضع سما مورد سما پر موقوف ہوتا ہے, مختصر ہوتا ہے, وہیں پر اختصار ہوتا ہے. لیکن جو قیاسی ہوتا ہے اس میں اختصار نہیں ہوتا ہے, وہاں پر تو آپ جہاں جہاں ضابطہ کلیہ دیکھیں گے وہاں وہاں آپ حذف کرتے چلے جائیں گے. تو دوسری صورت یہ ہے کہ فعل ناصب کو حذف کرنا واجب بھی ہے. اب وجوب میں حذف کرنا واجب جو ہے اس میں سماعی بھی ہے اور قیاسی بھی ہے. سماعی کون کون سی جگہوں پر ہے؟ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں سماعن حذفاً واجبہ, حذف کرنا واجب بھی ہے سماعی طور پر. سماعن مصدر ہے, یہاں پر یا نسبت کو چھوڑ دیا گیا ہے, اصل عبارت ہے سماعین, حذف کرنا سماعی ہے. تو سماعی ہے. تو سماعی کسے کہتے ہیں؟ تو صاحب شرح فرماتے ہیں موقوفاً علی السماع. سماعی حذف کرنا حذف سماعی وہ ہوتا ہے جو کہ موقوف ہوتا ہے سما پر, لا قاعدۃ لہ, اس کے لیے کوئی قاعدہ ایسا نہیں ہوتا ہے, یعرف بہا, جس کے ذریعے سے سمجھ لیا جائے کہ یہاں حذف کیا جاتا ہے. کوئی قاعدہ ایسا نہیں ہوتا حذف کرنے پر. تو وہ سما پر موقوف ہوتا ہے. اہل عرب نے جہاں جہاں حذف کر دیا وہاں وہاں سن کر آپ بھی حذف کر دیں گے. مثال کے طور پر کچھ مثالیں دے رہے ہیں, جیسے کہ سقین, رعین, خیبتن, جدعن, حمدن, شکرن, عجبن. یہ ساری مثالیں ہیں جن میں اہل عرب حذف کرتے ہیں عامل ناصب کو. سقین کا معنی ہوتا ہے سیراب کرنا. اصل عبارت ہوتی ہے جب کسی کو دعا کے طور پر آدمی کہتا ہے, آپ نے کہا کہ آئیے پانی پی لیجئے, تو دعا کے طور پر عربی زبان میں کہہ دیتے ہیں سقین, اللہ تمہیں سیراب کرے. اصل عبارت ہوتی ہے سقاک اللہ سقین, اللہ تمہیں سیراب کرے. فرماتے رعین, رعین کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا. کیا؟ حفاظت کرنا. تو معنی ہوگا رعین, اللہ تمہاری ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائے. اے رعاک اللہ رعین. خیبتن, خیبتن خواب یخیب و خیبتن سے ہے, خیبتن مصدر. تو اس کا معنی ہوتا ہے نامراد ہونا, یعنی جو آپ کا مقصود و مطلوب ہے وہ حاصل نہ ہو, یہ کہنے کے لیے خیبتن بول دیتے ہیں. اللہ تمہیں تمہاری مراد میں نامراد کرے, تمہارا مطلوب تمہیں حاصل نہ ہو, یعنی یہ بد دعا ہے. کیا ہے یہ؟ بد دعا. خیبتن ہے خواب خیبتن. خوابہ خیبتن جو ہے یہ خواب الرجل خیبتن سے بنا ہے, ماخوذ ہے. خواب الرجل خیبتن یہ تب بولتے ہیں اذا لم ینل ما طلب, جبکہ اس نے اپنے مطلوب کو نہ پایا ہو. وجدعن, ایسی جدعن, اس کے بھی فعل کو حذف کر دیا گیا ہے. اصل عبارت ہے جدع جدعن. کیا ہے؟ جدع جدعن. اس کا معنی ہے تم ذلیل و خوار ہو جاؤ, معنی لازمی. ویسے جدعن کا لغت میں معنی ہوتا ہے ناک, کان اور ہونٹ اور ہاتھ کاٹ لینا. یعنی اللہ رب العزت تم کو ذلیل و رسوا کر دے. ناک کاٹنے کا مطلب ذلیل ہونا. تو عربی زبان میں تو اسی کو بولتے ہیں لغت میں جد, لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ معنی لازمی کیا ہے؟ ذلیل و رسوا کرنا. کسی کو یہ کہنا ہو اللہ تجھے ذلیل و رسوا کرے, تجھے خار کرے, تباہ و برباد کر دے, تو بول دیتے ہیں جدعن. اے جدع جدعن. والجدع قطع الانف والاذن والشفت والید. اور جد کہتے ہیں لغت میں ناک, کان اور ہونٹ اور ہاتھ کے کاٹنے کو. وحمدن, ایسی ایک مثال ہے حمدن. اصلی عبارت ہوگی حمد تو حمدن. شکرن بولتے ہیں, اصلی عبارت ہوگی شکر تو شکرن, فعل کو حذف کر دیتے ہیں. عجبن بولتے ہیں, اے عجب تو عجبن, تعجب ہے.
ہے فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِي كَلَامِهِ اسْتِعْمَالُ الْأَفْعَالِ الْعَامِلَةِ فِي هَذِهِ الْمَصَادِرِ. یہ سماعی ہیں، سماعی ہونے کی دلیل دے رہے ہیں کہ اہل عرب کے کلام میں ان مصادر کے ساتھ ان کے عامل ناصب کو کا استعمال نہیں دیکھا گیا ہے، نہیں پایا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل ناصب کو حذف کر دیتے ہیں اہل عرب اپنے کلام میں ہے، اور نہیں پایا گیا، اور کوئی قاعدہ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ سماعی محذوف ہے. فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِي كَلَامِهِمْ، اہل عرب کے کلام میں نہیں پایا گیا ان افعال کا استعمال جو کہ ان مصادر میں عمل کرتے ہیں. وَهَذَا مَعْنَى وُجُوبِ الْحَذْفِ سِمَاعًا، سماعی طور پر حذف کے وجوب کا یہی مطلب ہے کہ قاعدہ کلیہ تو نہ ہو، اس کا کوئی قاعدہ تو نہ ہو، لیکن اہل عرب سے اس کا حذف کرنا سنا گیا ہو. قیل علیہ، ایک اعتراض اس پر کیا گیا ہے. اعتراض یہ کیا گیا کہ جناب آپ نے تو مثال میں سقین، رعین، خیبتن، جدعن، حمدن، شکرن، عجبن سارے ذکر کر دیے ہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں اہل عرب کے کلام میں کچھ اس طریقے سے بول دیا جاتا ہے حمدت اللہ حمدن، شکرتہ شکرن، اس طرح سے بول دیتے ہیں. تو فعل کو تو ذکر بھی کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ جب فعل کو ذکر کر دیتے ہیں تو فعل کو حذف کرنا واجب کہاں ہوا؟ اگر واجب ہوتا تو کبھی فعل کو ذکر نہیں کرتے. بات سمجھائی؟ حالانکہ یہ سنا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے حمدت اللہ حمدن، ایسے ہی شکرتہ شکرن، شکرت اللہ شکرن بولتے ہیں فعل کو ذکر کر کے، تو حذف کرنا واجب کہاں ہوا سماعن؟ یہ ہے. یا یہ کہہ لو کہ اس بات پر اعتراض کہ آپ نے کہا کہ ان کے کلام میں ان کے عامل ناصب کا استعمال سنا نہیں گیا ہے، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ سنا نہیں گیا؟ ہم بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے بولتے ہیں حمدت اللہ حمدن فعل کو ذکر کرنے کے ساتھ ہے، شکرت اللہ شکرن بولتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کلام میں ان کے عامل ناصب کا استعمال پایا ہی نہیں گیا ہے. اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے. جواب یہ دیا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے تو جواب یہ دیا ہے کہ جو لوگ فعل کے ذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں حمدت اللہ حمدن یا شکرت اللہ شکرن، اس طریقے سے جو لوگ بولتے ہیں، جن کلاموں میں یہ پایا گیا ہے وہ کلام فصحا کا کلام نہیں ہے، اور ہماری گفتگو فصحا کے کلام میں چل رہی ہے. ایک تو جواب یہ دے دیا گیا ہے. اور کچھ لوگوں نے جواب یہ بھی دیا ہے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ حمدن اور شکرن ان کے فعل کو حذف کرنا سماعن واجب ہے، کلام عرب میں ان کے عامل ناصب کو پایا نہیں، استعمال اس کا نہیں پایا گیا ہے، یہ جو ہم نے کہا ہے یہ اس صورت میں ہے جبکہ یہ لام کے ساتھ استعمال ہو. کس کے ساتھ استعمال ہو؟ اور آپ نے جو مثال دی ہے حمدت اللہ حمدن شکرتہ شکرن، جس سے اعتراض کیا ہے، وہاں پر حمدن اور شکرن جو ہے وہ لام کے ساتھ مستعمل نہیں ہے. لام کے ساتھ مستعمل ہو تو حذف کرنا واجب ہے، یعنی کہا جائے حمدن لہو شکرن لہو شکرن لک. اب ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا شکرتو کا شکرن لک، یہ نہیں کہا جائے گا. بات سمجھائی نہیں ہے؟ ہاں، یہ دو جواب دیے گئے. فرماتے ہیں فاجابا قیل علیہ، اس پر ایک اعتراض کیا گیا ہے، قد قالو، لوگوں نے کہا ہے حمدت اللہ حمدن اور شکرتہ شکرن، عجبتو عجبن کہا ہے. فاجاب بعضهم، تو کچھ نحویوں نے تو اس کا جواب یہ دیا بان ذلک لیس من کلام الفصحاء، کہ جن لوگوں نے یہ اس طریقے سے کہا ہے وہ کلام فصحاء سے نہیں ہے. وبعضهم، بعض لوگوں نے جواب یہ دیا ہے بان وجوب الحذف انما هو فيما استعمل باللام، یہاں پر فعل کو حذف کرنا جو واجب ہے، یہ وجوب حذف اس صورت میں ہے جبکہ مصدر کو استعمال کیا جائے لام کے ساتھ. کس کے ساتھ استعمال کیا جائے؟ لام کے ساتھ استعمال کیا جائے، جیسے کہ حمدن لہو شکرن لہو عجبن لہو. تو اب ایسی صورت میں فعل کا ذکر نہیں ہوتا ہے. وقد يحذف الفعل الناصب للمفعول المطلق حذفا واجبا قیاسا، اور کبھی کبھی مفعول مطلق کے عامل ناصب کو حذف کر دیا جاتا ہے وجوبی طور پر، لیکن وہ وجوبی طور پر حذف کرنا قیاسی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟
قیاسی ہوتا ہے، حذفن قیاسیہ، حذف قیاسی ہوتا ہے۔ حذف قیاسی کسے کہتے ہیں میں نے اس سے پہلے بتا دیا۔ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں یعلم لہ ضابط کلی، حذف قیاسی ہوتا ہے اس طور سے کہ اس کے لیے ایک ضابطہ کلی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک ضابطہ کلی ہوتا ہے، یحذف معہ الفعل لزوما، کہ جس ضابطے کے ساتھ فعل کو لزومی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ ضابطے کیا ہیں، وہ کون کون سی جگہ ہیں؟ تو چاہو تو مصنف علیہ رحمت و رضوان چند جگہ بیان کر رہے ہیں وہ، کہ جن جگہوں میں حذف قیاسی ہوتا ہے وجوبی طور پر، وہ چاہو 6 جگہ کہہ لو یا یہ کہہ لو کہ یہ 6 قاعدے ہیں، کہ کیونکہ ہر جگہ جو بھی بیان کیے صاحب کافیہ نے وہ ایک قاعدہ ہے، تو یہ کہہ لو کہ ان 6 قاعدوں کی بنا پر حذف کرنا واجب ہوگا سماعی وہ قیاسی طور پر، لہذا یہ قاعدے جہاں جہاں پائے جائیں گے وہاں وہاں آپ حذف کرتے چلے جائیں گے۔ یا یہ کہہ لو کہ چند جگہوں میں حذف کرنا واجب ہے قیاسی طور پر، اور وہ چند جگہ یہ ہیں۔ بات سمجھائی؟ لیکن صحیح یہ ہے کہ یہاں پر چند جگہ ذکر کی ہیں، در حقیقت ان سے قاعدے کو اور ضابطے کو بیان کرنا مقصد ہے، کہ ایسا قاعدہ اور یہ چیز جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے وہاں پر آپ فعل کو حذف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جس کو انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں بیان کرتے ہیں۔